آج میرے شوہر رئیس کے انتقال کے دن میں نے 28 کروڑ روپے کی وراثت اور کراچی کی ایک بلند عمارت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا جو میرے نام پر تھی۔ اسی رات میری بہو آروبا نے چیخ کر کہا، اپنا سامان باندھ لو، بوڑھی عورت کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اور میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ میری کہانی آخر تک پڑھیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کس شہر سے میری کہانی پڑھ رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری کہانی کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں 64 سال کی ہوں۔ جس دن میرے شوہر رئیس کا انتقال ہوا، مجھے لگا کہ اس سے بڑا دکھ میری زندگی میں اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ 38 سال محبت سے زندگی گزاری تھی، مگر میں غلط تھی۔ سب سے بڑا درد 12 گھنٹے بعد اس وقت ملا جب اس شخص کے خاندان نے مجھے دکھا دیا کہ ان کی نظر میں میری کیا حیثیت ہے۔ جنازے کا انتظام بالکل ویسا ہی تھا جیسا رئیس چاہتے تھے، باعزت اور احترام کے ساتھ۔ میں پہلی صف میں بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا گہرا نیلا لباس پہن رکھا تھا، وہی لباس جس کے بارے میں رئیس کہا کرتے تھے کہ اس سے میری آنکھیں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ میں خاموش بیٹھی اپنے غم کو اپنے اندر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ میں کتنی وفادار بیوی تھی اور کس طرح میں نے رئیس کی بیماری کے آخری مہینوں میں بغیر کسی شکایت کے ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ کاش انہیں پوری حقیقت معلوم ہوتی۔ رئیس کے بیٹے مرتضیٰ نے ان کے بارے میں بہت اچھی باتیں کہیں۔ بیٹی سعدیہ نے ایک نظم پڑھی۔ یہاں تک کہ رئیس کی سابقہ بیوی پریما نے بھی اس شخص کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کی جس نے 20 سال پہلے اسے میرے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور لوگوں کی تعزیت قبول کرتی رہی۔ سب لوگ یہ بھول گئے تھے کہ میں صرف رئیس کی دوسری بیوی نہیں بلکہ اب ان کی بیوہ بھی تھی۔ جنازے کے بعد کھانے کا انتظام ہمارے گھر میں تھا، وہ گھر جسے سب لوگ ہمارا گھر سمجھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ خاندان کے وہ لوگ جنہیں میں بامشکل جانتی تھی، تصویروں کے البم دیکھ رہے تھے اور دور کے رشتہ دار اپنی نظروں سے گھر کے فرنیچر کی قیمت کا اندازہ لگا رہے تھے۔ سعدیہ کا شوہر جہاں زیب بار بار رئیس کے کاروبار کے بارے میں سوال کر رہا تھا، جبکہ مرتضیٰ کی بیوی جویریہ یہ باتیں کر رہی تھیں کہ یہ گھر آخر کتنا قیمتی ہوگا۔ لیکن جس شخص نے میری سب سے زیادہ توجہ حاصل کی، وہ رئیس کی بہو آروبہ تھی، جس نے ہمارے چھوٹے بیٹے داؤد سے صرف 3 سال پہلے شادی کی تھی، اور شادی کے پہلے دن سے ہی اس نے صاف ظاہر کر دیا تھا کہ اسے لگتا ہے میں اس خاندان میں ایک اضافی بوجھ ہوں۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو ہر چیز کو پیسوں کے حساب سے دیکھتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ میں نے رئیس سے صرف پیسوں کے لیے شادی کی ہے، حالانکہ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ رئیس کے پاس اصل میں کتنی دولت تھی۔ پورا دن وہ مجھے ایسے دیکھتی رہی جیسے میرے بارے میں کوئی حساب لگا رہی ہو۔ جب میں کھانے کا انتظام دیکھنے کے لیے اٹھتی تو وہ سعدیہ کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کر میرے بارے میں باتیں کرتی، اور جب میں تھک کر بیٹھ جاتی تو وہ مجھے ایسی ٹھنڈی مسکراہٹ دیتی جس سے میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی۔ رات تقریباً 8:30 بجے آخری مہمان بھی چلا گیا۔ میں باورچی خانے میں ڈش واشر میں برتن رکھ رہی تھی کہ میرے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی، اور وہ آواز باورچی خانے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ اروبا نے کہا، اچھا، یہ سب بھی ختم ہوا۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور برتن رکھتی رہی تاکہ غم میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ میں نے خاموشی سے کہا، سب کچھ سمیٹنے میں مدد کرنے کا شکریہ، رئیس اس بات کی تعریف کرتے۔ تو اروبا نے تیز آواز میں کہا، بس کرو عالیہ، یہ ڈرامہ بند کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اروبا بازو باندھے میرے سامنے کھڑی تھی، اور اب اس نے شوق منانے کا کوئی دکھاوا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پیچھے داؤد بے چینی سے کھڑا تھا، جبکہ سعدیہ اور مرتضیٰ بھی اس کے ساتھ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب مل کر میرے خلاف فیصلہ کرنے آئے ہوں۔ میں نے مشکل سے کہا، معاف کیجیے۔ اروبا میرے قریب آئی اور بولی، یہ غم والی بیوی بننے کا ڈرامہ اب چھوڑ دو، ہمیں اصل باتوں پر بات کرنی ہے۔ میرے ہاتھ برتنوں پر ہی رک گئے۔ میں نے پوچھا، کیسی اصل باتیں؟ اس نے کہا، یہ گھر، رئیس کی جائیداد، خاندان کا کاروبار۔ داؤد اور میں نے مرتضیٰ اور سعدیہ سے بات کی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہتر ہوگا اگر آپ اپنے لیے کوئی دوسری جگہ تلاش کرنا شروع کر دیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے باورچی خانہ میرے گرد گھومنے لگا ہو۔ سعدیہ نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اروبا کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر ایک شخص کے لیے بہت بڑا ہے، اور اس کے خرچے اکیلے اٹھانا
میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لوگ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں؟ اروبا نے بے رحمی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں صرف آپ سے حقیقت کو سمجھنے کی بات کر رہی ہوں۔ آپ 64 سال کی ہیں۔ رئیس نے زندگی بھر آپ کا خیال رکھا، لیکن اب آپ کو اپنے لیے چھوٹا گھر دیکھنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے پوچھا، میری حالت کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ تو اس نے کہا، آپ نے کبھی نوکری نہیں کی، رئیس نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، یہ گھر، آپ کا خرچ، آپ کا رہن سہن، آپ کی حفاظت، لیکن یہ رئیس کا پیسہ تھا، رئیس کی محنت تھی۔ اب خاندان کو ان کی جائیداد کے بارے میں کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں۔ میرے سینے میں جیسے برف جم گئی اور میں نے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں 15 سال سے یہاں رہ رہی ہوں۔ مرتضی نے کہا، اور یہ وقت آپ کے لیے اچھا رہا ہوگا، لیکن ابا چاہتے تھے کہ ہم حقیقت پسند بنیں۔ ہمارے 4 بچے اور پوتے پوتیاں ہیں، ہمیں ان کی پڑھائی اور اپنے مستقبل کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ میں نے کہا، رئیس نے وصیت چھوڑی تھی؟ اروبا نے بے فکری سے کہا، ہاں، اور ہم اس تھوڑی سی چیز کا احترام کریں گے جو انہوں نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ ان کی دوسری بیوی تھیں، ان کے کاروبار میں شریک نہیں تھیں، آپ نے ان کے ساتھ کچھ نہیں بنایا، آپ بس ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ یہ الفاظ مجھے ایسے لگے جیسے کسی نے میرے جسم پر ضرب لگائی ہو۔ 38 سال کی شادی، ان کی بیماری میں ان کی دیکھ بھال، ایک ساتھ پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی میں صرف ان کے ساتھ رہتی تھی۔ اروبا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ کو آج رات ہی اپنا سامان باندھ لینا چاہیے۔ داؤد اور میں یہاں رہ کر آپ کا سامان منتقل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سب کے لیے آسان ہوگا اگر ہم رئیس کے معاملات خود سنبھال لیں۔ میں نے خاموشی سے داؤد کی طرف دیکھا، مگر اس نے میری آنکھوں میں دیکھنے سے بھی گریز کیا۔ میں نے پوچھا، میں کہاں جاؤں گی؟ اروبا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہاں کچھ اچھی جگہ ہیں جہاں بڑی عمر کے لوگ رہتے ہیں، وہاں آپ کو رہنے کی سہولت بھی مل جائے گی۔ مجھے یقین ہے آپ کے لیے کوئی مناسب جگہ مل جائے گی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے میں کوئی بے سہارا بوڑھی عورت ہوں۔ میں اپنے ہی باورچی خانے میں کھڑی ان لوگوں کے درمیان گھری ہوئی تھی جنہیں میں اپنا خاندان سمجھتی تھی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ رئیس کو کھونے کا غم اس دھوکے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری اپنی زندگی سے مجھے ہی نکال دیا گیا ہو۔ لیکن جب میں نے ان سب کے چہرے دیکھے تو میرے اندر کے درد کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی پیدا ہونے لگا۔ میں نے بس کہا، ٹھیک ہے۔ اروبا نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات اپنا سامان باندھ لوں گی اور صبح چلی جاؤں گی۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے سب کی آوازیں بند کرتی ہوں۔ انہیں امید تھی کہ میں ان سے لڑوں گی، لیکن میں واپس ڈش واشر کی طرف مڑی اور برتن رکھتی رہی۔ اروبا نے کہا، یہ آپ کی طرف سے بہت سمجھداری والی بات ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں صرف ان کے قدموں کی آواز سنتی رہی جو باورچی خانے سے باہر جا رہے تھے۔ پھر میں نے بیٹھک سے ان کی دھیمی آوازیں سنی جہاں وہ میری زندگی کو آپس میں بانٹنے کی باتیں کر رہے تھے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بول سے جان چھڑا لی ہے، لیکن جب میں نے ڈش واشر بند کیا تو میں نے خود کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کی اجازت دی، کیونکہ کل سے میری اصل زندگی شروع ہونے والی تھی اور ان کی زندگی بہت مشکل ہونے والی تھی۔ میں نے اس رات صرف 2 سوٹ کیس تیار کیے، اپنے زیورات، قیمتی تصویریں اور مہنگے کپڑے وہیں چھوڑ دیے تاکہ انہیں یہی لگے کہ ایک غم زدہ بیوہ اپنے ساتھ صرف چند پرانے کپڑے اور یادیں لے کر جا رہی ہے۔ میں شہر کے باہر ایک عام سے ہوٹل میں گئی اور اپنے خاندان کے نام سے کمرہ لے لیا۔ ایک ہفتے کا کرایہ نقد ادا کیا۔ یہ ہوٹل کوئی بہت شاندار جگہ نہیں تھا، لیکن وہاں کاروباری مرکز اور اچھا وائی فائی تھا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے بمشکل میری طرف دیکھا۔ اس کے لیے میں بس ایک اور بوڑھی عورت تھی جو اکیلی سفر کر رہی تھی، اور یہی گمنامی مجھے چاہیے تھی۔ سب سے پہلے میں نے حارث کو فون کیا۔ وہ رئیس کے پچھلے 25 سال سے وکیل تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ پچھلے 15 سال سے میرے بھی وکیل تھے۔ حالانکہ رئیس کے خاندان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، انہیں یہی لگتا تھا کہ حارث صرف رئیس کے معاملات دیکھتے ہیں۔ حارث کی نرم آواز فون پر آئی، عالیہ، مجھے آپ کے شوہر کے انتقال کا بہت افسوس ہے، رئیس اچھے انسان تھے۔ میں نے کہا، شکریہ حارث،
अगर मुमकिन हो तो मुझे कल आपसे मिलना है। उन्होंने कहा, ज़रूर, सुबह 10 बजे। मैंने पूछा, क्या हम आपके दफ्तर की बजाय कहीं और मिल सकते हैं, किसी ऐसी जगह जहां बात आराम से हो सके? वो एक लम्हे के लिए खामोश रहे, फिर बोले, खानदान आपको तंग कर रहा है। मैंने कहा, कुछ ऐसा ही है। उन्होंने कहा, आप अपना पता भेज दें, मैं खुद आपके पास आता हूँ। अगली सुबह हारस चमड़े का ब्रीफ केस लेकर मेरे होटल पहुंचे। उनके चेहरे पर ऐसा अंदाज था जैसे वो खानदान की लालच का ये खेल पहले भी कई बार खेल चुके हों। मैंने रूम सर्विस से कॉफ़ी और पेस्ट्री मंगवाई थी। ये एक छोटी सी अय्याशी थी जो शायद किसी की नज़र में आ जाती अगर कोई मुझे देख रहा होता। लेकिन गुमनामी का फ़ायदा यही है कि जब लोग आपको बेहैसियत समझते हैं तो वो आप पर तवज्जो नहीं देते। हारिस ने पूछा, हालात कितने ख़राब हैं? मैंने उन्हें पिछली रात की पूरी बात बताई। अरूबा के मुतालबात, मुझे किसी और जगह बेचने की बात, और ये बात कि उन्होंने मुझे ऐसी औरत समझा जिसने रईस की कामयाबी में कभी कोई हिस्सा नहीं डाला। हारस का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूछा, क्या उन्हें आपकी असल माली हालत का कोई अंदाज़ा है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। रईस और मैंने कई साल पहले फैसला किया था कि यही बेहतर होगा। उन्हें यही समझने दें कि रईस बहुत बड़े कारोबारी आदमी थे और मैं सिर्फ उनकी खूबसूरत दूसरी बीवी थी। हारिस ने पूछा, और आपको यकीन है कि हम वही करें जो हमने पहले तय किया था? मैंने होटल की खिड़की से बाहर पार्किंग में खड़ी आम गाड़ियों और आम लोगों को देखा। कल तक वो मुझे भी इन्हीं आम लोगों में से एक समझते थे। एक बूढ़ी औरत, शायद बेवा, शायद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने वाली, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि कमरा नंबर 237 में रहने वाली औरत के पास इतनी जायदाद है जितनी इनमें से ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन है। ये सब होने में कितना वक्त लगेगा? आरस ने ब्रीफ केस से एक मोटी फाइल निकाली और कहा, पहली मुंतकली 48 घंटों में हो सकती है। बाकी सारा काम तकरीबन 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा और वो इसे किसी भी तरह रोक नहीं सकते। हालिया, ये सब चीज़ें कानूनी तौर पर एक दहाई से ज़्यादा अरसे से आपकी हैं। रईस ने अपनी बीमारी से कई साल पहले ही ये जायदाद आपके नाम मुंतकिल कर दी थी ताकि आज ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके। वो जितना मर्जी एतराज़ करें, आखिर में हारेंगे। मैंने सुकून से सर हिलाया और पूछा, घर का क्या होगा? हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह दिलचस्प बात है। आप चाहें तो आज ही उन्हें घर से निकाल सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके जहन में इससे कुछ बड़ा मंसूबा है। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि वो पहले मुझे दिखाएं कि वो हकीकत में कैसे लोग हैं। उन्हें मेरे घर में आराम से रहने दो, अपनी चीज़ें वहाँ ले जाने दो, जो कुछ वो अपना समझ रहे हैं उसे आपस में बांटने दो। उन्हें इतना आगे जाने दो कि फिर मैं उन्हें बताऊं कि बगैर हकीकत जाने किसी के बारे में अंदाज़ा लगाना कितनी बड़ी गलती होती है। हारिस ने अगले 1 घंटे तक मुझे कागजात और पूरा तरीका समझाया और इन तमाम बातों की दोबारा तस्दीक की कि जो हमने कई साल पहले तय की थी। ज़्यादातर बेवाएं शायद इतने कानूनी कागजात देखकर परेशान हो जाती, लेकिन मैं आम बेवा नहीं थी। हारिस के जाने के बाद मैं अपने घर के सामने गई और गाड़ी में बैठकर खिड़कियों से अंदर देखा। वहाँ सामान लाने वाले ट्रक खड़े थे। अरूबा एक फौजी अफसर की तरह कारकुनों को हुक्म दे रही थी, कभी रईस के दफ्तर की तरफ इशारा करती और कभी बेडरूम की तरफ। उसने अपना फर्नीचर भी वहाँ पहुँचा दिया था। तब मुझे यकीन हो गया कि वो आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर मेरे घर में रहने का इरादा रखती हैं। मेरे फ़ोन पर दाऊद का पैगाम आया, उम्मीद है आपको कोई अच्छी जगह मिल गई होगी आलिया। अरूबा अब्बा का दफ्तर तरतीब दे रही है। कुछ कारोबारी फाइलें मिली हैं जिन्हें देखने की ज़रूरत है। मैं तकरीबन हंस पड़ी। रईस के दफ्तर में कारोबारी फाइलें? अगर उन्हें मालूम होता कि रईस की असल कारोबारी फाइलें इस घर में हैं ही नहीं, वो शहर के मरकज़ में एक महफूज लाकर में रखी थी जहाँ जायदाद के कागजात, शेयर्स के सर्टिफिकेट और वो कागजात मौजूद थे जो इन रईस की मेज़ों और अलमारियों को तलाश करने दो। उन्हें इस छोटी सी कंसल्टिंग कंपनी की मीटिंग और ग्राहकों की फहरिस्त मिलने दो जिसे सब लोग हमारी आमदनी का वाहिद ज़रिया समझते थे। उन्हें मामूली चीज़ों का हिसाब लिखाने दो और मामूली विरासत की मनसूबाबंदी करने दो। असल हकीकत सामने आएगी तो उनके लिए वो बहुत बड़ा झटका होगा। मैं शहर के मरकज़ में गाड़ी चलाकर नेशनल बैंक गई, जहाँ मेरे वो अकाउंट्स थे जिनके बारे में ख़ानदान में किसी को कुछ मालूम नहीं था। मेरी ज़ाती बैंकर मरियम ने मुझे हमदर्दी से देखा और कहा, मिसेज़ आलिया,
مجھے آپ کے شوہر کے انتقال کا بہت افسوس ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا جتنی ایک بیوہ ہو سکتی ہے، میں کچھ اکاؤنٹس میں تبدیلی کروانا چاہتی ہوں۔ مریم کو شاید لگا کہ میں رئیس کا نام اکاؤنٹ میں شامل کرنے یا کسی وارث کی معلومات بدلنے آئی ہوں، لیکن میں نے انہیں حارث کے کاغذات دے دیے۔ جیسے ہی انہوں نے کاغذات دیکھے، ان کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں اور انہوں نے کہا، مسز عالیہ یہ رقم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس اتنی بڑی جائیداد ہے۔ میں نے کہا میرے شوہر اور میرے لیے اپنی مالی حالت کو راس میں رکھنا ضروری تھا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں سمجھ سکتی ہوں، یہ تبدیلی کب کرنی ہے؟ میں نے کہا فوراً۔ جب مریم کاغذات پر کام کر رہی تھی تو میں آروبہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاید وہ میری الماری کھول کر میرے کپڑوں کو دیکھ رہی ہوگی اور فیصلہ کر رہی ہوگی کہ کون سی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں۔ مرتضیٰ اور سعدیہ شاید مالی مشیروں سے مل رہے ہوں گے، اور داؤد، میرا کمزور داؤد اپنی بیوی کو اس عورت کو دھمکانے دے رہا تھا جس نے اسے بچپن سے پالا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے جان چھڑا لی ہے، ایک بے سہارا بیوہ کو راستے سے ہٹا دیا ہے تاکہ اب وہ رئیس کی وراثت لے سکیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے ایسے شخص سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا ہے جو پچھلے 38 سال سے خاموشی سے اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جب میں آخری کاغذات پر دستخط کر رہی تھی تو میرا فون پر اروبا کا نام آیا۔ میں نے کال نہیں اٹھائی اور اسے وائس میل پر جانے دیا۔ پھر میں نے اس کا پیغام سنا۔ وہ پہلے سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ عالیہ، ہمیں رئیس کے دفتر میں کچھ عجیب کاغذات ملے ہیں۔ کچھ قانونی کاغذات ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے۔ کہ آپ مجھے واپس فون کر سکتی ہیں؟ شاید آپ ان کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ عجیب کاغذات؟ میں صرف اندازہ لگا سکتی تھی کہ انہیں کیا ملا ہوگا۔ شاید وہ پرانے کاغذات جو رئیس صرف دکھانے کے لیے رکھتے تھے اور جن میں ان جائیدادوں کا ذکر تھا جو اب ان کے نام پر نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے والد کی مالی حالت ویسی نہیں تھی جیسی وہ سمجھتے تھے۔ میں نے اسے کوئی جواب دیے بغیر پیغام ختم کر دیا۔ انہیں سوچنے دو، پریشان ہونے دو، راتوں کو جاگ کر یہ سوچنے دو کہ آخر سب کچھ ان کی توقع کے مطابق کیوں نہیں ہو رہا۔ کل میں اپنے منصوبے کا دوسرا مرحلہ شروع کروں گی۔ آج رات میں اپنے آم سے ہوٹل کے کمرے میں کھانا کھاؤں گی اور خبریں دیکھوں گی، بالکل کسی دوسری بوڑھی عورت کی طرح جو شام کو اکیلی بیٹھی ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اکیلی نہیں تھی۔ میرے ساتھ حارث تھا، مریم تھی، کئی ایسے ماہر لوگ تھے جو برسوں سے میرے معاملات دیکھ رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر میرے پاس وقت تھا۔ اروبا اور اس کے ساتھ کھڑے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے جلدی سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسے شخص کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے جو ان کے اس خاندان کا حصہ بننے سے بھی پہلے سے اپنی زندگی کی حفاظت کرنا سیکھ چکا تھا۔ غم میں ڈوبی بیوی اپنا غم گزار چکی تھی۔ اب وقت تھا کہ اصل عالیہ سب کے سامنے آئے، اور جب وہ سامنے آتی تو اس خاندان کو پتہ چلتا کہ کسی کے بارے میں غلط اندازہ لگانا کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہوٹل میں آئے مجھے 3 دن گزر چکے تھے، اور اب مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ خاندان پریشان ہو رہا ہے۔ میرے فون پر اروبا کے ایک کے بعد ایک ضروری پیغامات آ رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں واپس آ کر رئیس کے کاغذات میں موجود کچھ فرق سمجھاؤں۔ اسے کچھ کاغذات پر میرے دستخط چاہیے تھے، اور اس کے پاس بہت سے سوال تھے جن کے جواب صرف میں دے سکتی تھی۔ میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی بجائے میں نے اپنی صبحیں ہوٹل کی کاروباری مرکز میں گزاری اور ایسی فون کالز کی جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ منگل کو میں نے مینار پاکستان کے قریب موجود میرے 3 اپارٹمنٹس کمپلیکس کی دیکھ بھال کرنے والی کمپنی سے بات کی۔ بدھ کو میں نے اپنے سرمایہ کاری کے مشیر کے ساتھ اپنی جائیداد اور پیسوں کی منتقلی کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ جمعرات کو میں نے 2 گھنٹے معماروں کے ساتھ گلبرگ میں موجود اپنی عمارت کی مرمت اور نئی تعمیر کے منصوبے پر بات کی۔ وہ عمارت جس کی اصل قیمت کا رئیس کو بھی پورا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اسے 15 سال پہلے اپنی پہلی شادی سے ملنے والے پیسوں سے خریدا تھا۔ اس وقت وہ ایک خراب حالت کا پرانا گودام تھا جسے کوئی خریدنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس کی قیمت 28 کروڑ روپے تھی، اور اس میں بننے والے مہنگے اپارٹمنٹس کا ایک مہینے کا کرایہ رئیس کی پوری کنسلٹنگ کمپنی کی سال بھر کی آمدنی سے بھی زیادہ تھا۔ مگر خاندان کو اس میں سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ان کے لیے میں اب بھی وہی دوسری بیوی تھی جس نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا تھا،
جمعہ کی صبح حارث نے مجھے ایسی خبر دی جس نے رئیس کی موت کے بعد پہلی بار میرے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ انہوں نے کہا، انہوں نے وکیل کر لیا ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی؟ انہوں نے کہا، جاوید مرزا، مرزا اینڈ ایسوسی ایٹ سے۔ آپ کے لیے بالکل اجنبی آدمی ہے۔ میں نے کہا، میں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ رئیس کی وراثت کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ لگتا ہے خاندان کو جائیداد کی تقسیم پر کچھ شک ہے اور وہ یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے۔ میں نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ میں نے کہا، ان کی یہ فکر واقعی قابل تعریف ہے۔ حارث نے کہا، بات صرف اتنی نہیں ہے، انہوں نے رئیس کی وصیت سب کے سامنے پڑھنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمام وارث موجود ہوں، آپ بھی۔ میں نے پوچھا، کب؟ انہوں نے کہا، پیر کی دوپہر 2 بجے ان کے وکیل کے دفتر میں۔ میں نے کہا، بہت اچھا، میں ضرور آؤں گی۔ حارث نے کہا، عالیہ، کیا آپ واقعی اس کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جب ہم اس کمرے میں داخل ہو گئے تو پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ حقیقت میں کون ہیں۔ میں نے ہوٹل کی کھڑکی سے باہر عام لوگوں کو دیکھا اور کہا، حارث، میں 15 سال سے اسی دن کے لیے تیار ہوں۔ ہفتے کے آخر میں خریداری کرنے گئی، ایسے سستے سٹورز پر نہیں جہاں وہ توقع کرتے کہ ایک غریب بیوہ خریداری کرنے جائے گی، بلکہ اس بوتیک پر جہاں میں ہمیشہ سے خریداری کرتی تھی۔ میں نے ایک نیلا سوٹ خریدا، خوبصورت لیکن سادہ۔ اپنی دادی کا موتیوں کا ہار پہنا اور وہ گھڑی بھی نکالی جو رئیس نے ہماری 10ویں سالگرہ پر مجھے دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ویسی ہی نظر آؤں جیسی میں حقیقت میں تھی، ایک باوقار اور اہم عورت جسے لوگوں نے صرف اس لیے کم سمجھا کیونکہ اس نے خود کو سامنے نہیں لایا تھا۔ اتوار کی شام میں ہوٹل سے نکلی اور شہر کے مرکز میں موجود ایک بڑے پینٹ ہاؤس میں چلی گئی، صرف ایک رات کے لیے، صرف اس لیے کہ اگلے دن کی ملاقات سے پہلے خود کو یاد دلا سکوں کہ میں حقیقت میں کون ہوں۔ میں نے روم سروس سے کھانا منگوایا، مہنگا مشروب اور لابسٹر، پھر حارث کو تیار کیے ہوئے کاغذات دوبارہ دیکھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ قانون کے مطابق تھا اور سب کچھ بدلنے والا تھا۔ پیر کی صبح بادلوں اور ہلکی بارش کے ساتھ آئی، ایسا موسم جو میرے دل کی حالت سے بالکل ملتا تھا۔ میں نے احتیاط سے کپڑے پہنے، میک اپ کیا اور مرزا اینڈ ایسوسی ایٹس کے دفتر میں مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے پہنچ گئی۔ استقبالیہ پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، آپ حلوے کی جائیداد کی وصیت پڑھنے کے لیے آئی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں عالیہ مرزا ہوں، رئیس کی بیوہ۔ میرے لہجے میں شاید کچھ ایسا تھا جس نے اسے چونکا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، داران سے غصے بھری آواز سنائی دی جنہیں میں فوراً پہچان گئی۔ اروبا کہہ رہی تھیں، یہ بالکل فضول بات ہے، اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی اصل وارث نہیں ہے۔ ایک مرد کی آواز آئی، قانون کے مطابق وصیت میں جن لوگوں کے نام ہیں ان سب کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ شاید وہ ان کا وکیل تھا، مرتضیٰ نے کہا، لیکن اس نے وراثت میں کچھ نہیں کمایا۔ ابا نے اس کا قرض اٹھایا۔ اس نے ابا کا خرچ نہیں اٹھایا۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں اس طرح بات کرتے سنا جیسے میں کوئی مسئلہ ہوں، جیسے حل کرنا ضروری ہے۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی، شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں ابھی رہوں گی یا کوئی ہنگامہ کروں گی، لیکن میں چمڑے کی کرسی پر خاموش بیٹھی رہی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ مجھے سمجھتے تھے۔ ٹھیک 2 بجے حارث پہنچے۔ انہوں نے مجھے صرف سر ہلا کر سلام کیا۔ ایسا کوئی انداز نہیں تھا جس سے کسی کو اندازہ ہو کہ ہم نے اس دن کی تیاری میں کئی گھنٹے گزارے تھے۔ ان کے پیچھے ایک ایسی عورت آئی جسے میں پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ لمبی تھی، پر اعتماد تھی اور اس کی شخصیت ایسی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ حارث نے رسمی انداز میں کہا، مسز عالیہ، میں آپ کو بطول چودھری سے ملوانا چاہتا ہوں، آج ہی آپ کی طرف سے بات کریں گی۔ بطول چودھری نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جو صرف رسمی تھی، مسز عالیہ، میں نے آپ کے معاملے کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتی، جاوید مرزا خود کمرے میں آ گئے۔ وہ 50 سال کی عمر کے ایک نرم مزاج آدمی لگ رہے تھے جو اس صورتحال سے کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اچھا، میرے خیال میں سب لوگ آ گئے ہیں، کیا ہم شروع کریں؟ کانفرنس روم ضرورت سے بھی بڑا تھا۔
बड़ी मेज़ के फिर तकरीबन 20 लोग बैठ सकते थे। खानदान एक तरफ से इस तरह बैठा था जैसे किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। अरूबा सबसे आगे बैठी थी। उसके साथ दाऊद और सादिया थे, जबकि मुर्तज़ा उनके पीछे ऐसे बैठा था जैसे ज़रूरत पड़ने पर उनका साथ देने के लिए तैयार हो। सब ने महंगे कपड़े पहन रखे थे और उनके अंदाज से लग रहा था जैसे उन्हें यकीन हो कि आज सब कुछ उनके नाम होने वाला है। मैं उनके बिल्कुल सामने हारिस और बतूल चौधरी के साथ बैठ गई। जावेद मिर्ज़ा ने रईस की वसीयत पढ़ना शुरू की। उनकी आवाज़ बिल्कुल आम और पुरसकून थी। पहले कुछ खैराती रकम का जिक्र आया, फिर वह हिस्सा आया जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, मुर्तज़ा, सादिया और दाऊद को मैं 50 लाख रुपए फ़ीकस देता हूँ। मैंने उनके चेहरों को गौर से देखा। 50 लाख रुपए आम लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उनकी तवक्को के मुकाबले में बहुत कम थी। अरूबा के होंठ भींच के सादिया ने पेशानी पर बल डाल लिए। मुर्तज़ा आगे झुका, जैसे उसे यकीन ही न आया हो कि उसने सही सुना है। फिर जावेद मिर्ज़ा ने पढ़ा, और अपनी प्यारी बीवी आलिया मिर्ज़ा के लिए मैं अपनी बाकी तमाम जायदाद छोड़ता हूँ, जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़, सरमायाकारी और कारोबारी हिस्से शामिल हैं, और ये सब उनकी मुकम्मल मलकियत होंगे। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि किसी की सांस की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। जावेद मिर्ज़ा पढ़ते रहे, लेकिन अब किसी की तवज्जो उनकी आवाज़ पर नहीं थी। सब मुझे देख रहे थे। अरूबा ने तेज़ आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिए, क्या आप आखिरी हिस्सा दोबारा पढ़ सकते हैं? जावेद मिर्ज़ा कुछ घबराए और बोले, मिस्टर हालवे की ज़्यादातर जायदाद उनकी बीवी के नाम की गई है, जैसा कि वसीयत में साफ लिखा है। सादिया ने फ़ौरन पूछा, लेकिन इसमें क्या-क्या शामिल है? घर, कारोबार, आखिर कितनी रकम की बात हो रही है? बतूल चौधरी ने अपने कागजात देखते हुए बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में कहा, इन दस्तावेजात के मुताबिक मिसेस आलिया को तमाम जायदाद, तमाम बैंक अकाउंट्स, तमाम कारोबारी इसासे और तमाम ज़ाती चीज़ें मिलेंगी, जिनका वसीयत में किसी और के नाम जिक्र नहीं किया गया। मुर्तज़ा ने गुस्से से कहा, यह नामुमकिन है। अब्बा हमें सिर्फ 50 लाख रुपए फीकस नहीं दे सकते। हारिस ने आगे झुककर कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन ये बिल्कुल कानूनी है। आपके वालिद ने अपनी ख्वाहिश बहुत साफ अल्फाज में लिखी थी। अरूबा अचानक गुस्से में बोली, लेकिन इसने उनमें से कुछ भी नहीं कमाया। इसने कभी काम नहीं किया। इसने कभी कोई मदद नहीं की। वो बस वहाँ बैठी रही और उसकी कामयाबी पर ज़िंदगी गुजारती रही। उसके अल्फाज कमरे में कुछ देर तक गूंजते रहे। वो बस वहाँ थी। यही वो जुमला था जो उसने उसी रात मेरे लिए इस्तेमाल किया था, जब उसने मुझे मेरे ही घर से निकाला था। वही बेइज्जती, वही हकारत और वही बड़ी गलतफहमी कि मैं हकीकत में कौन थी। मैं आहिस्ता से अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़र मुझ पर गई। 38 साल तक मैंने रईस को हमारी कामयाबी का चेहरा बनने दिया था। मैंने लोगों को यह समझने दिया कि कारोबार का असल दिमाग रईस है, और मैं सिर्फ उनके साथ रहने वाली एक खामोश बीवी हूँ। मैं खामोश रहने में खुश थी, पर्दे के पीछे रहकर अपनी दौलत और अपनी जायदाद बनाती रही, जबकि दुनिया रईस को कामयाब समझती रही। लेकिन अब रईस नहीं था और मेरे छुपने का वक़्त ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अरूबा। मैंने रईस की कामयाबी में कभी कोई हिस्सा नहीं डाला। वो हैरत से पलकें झपकने लगीं, क्योंकि उसे मेरे इस जवाब की बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। मैंने कहा, रईस की कंसल्टिंग कंपनी, उनकी आम सरमायाकारी और लोगों में उनका नाम, ये सब उनका था। मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने इन सब के चेहरों पर उलझन देखी, लेकिन मैंने बात जारी रखी। लेकिन एक बात आप सब नहीं जानते, रईस की जायदाद वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। बतूल चौधरी पहले ही अपने ब्रीफ केस से वो कागजात निकाल रही थी, जो अगले चंद लम्हों में सब कुछ बदलने वाले थे। हारिस अपनी घड़ी देख रहे थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि सही वक्त आ गया है। दाऊद ने पहली बार मेरी तरफ देखकर पूछा, आपका क्या मतलब? मैंने सबको एक एक करके देखा। यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे हकीर समझा, मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया और मुझे एक बोझ समझा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा मतलब ये है कि आप लोग इस ख़ानदान में किसके पास कितनी चीज़ें हैं, इस बारे में बहुत बड़ी गलतफ़हमी में मुब्तला हैं। असल खेल अब शुरू होने वाला था। बतूल चौधरी ने अपना ब्रीफ केस बहुत सुकून से खोला और उसमें कागज़ात निकालने लगीं। हर कागज़ अलग फ़ोल्डर में लगा हुआ था और हर फ़ोल्डर पर साफ नाम लिखा था।
ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دن کی تیاری کئی سال پہلے سے ہو رہی ہے۔ بطول چودھری نے کہا، شاید ہمیں پہلے یہ واضح کر دینا چاہیے کہ رئیس حلوے کے نام اصل میں کتنی جائیداد ہے۔ جاوید مرزا بے چینی سے اپنی کرسی پر بیٹھے۔ حارث نے کہا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا رئیس واقعی ان جائیدادوں کے مالک تھے جنہیں ان کا خاندان اپنا آنے والا حصہ سمجھ رہا ہے؟ میں نے عروبہ کے چہرے کو غور سے دیکھا، جو اعتماد اس کے چہرے پر کمرے میں داخل ہوتے وقت تھا وہ اب ختم ہونے لگا تھا۔ اس نے کہا، یقیناً وہ مالک تھے، لیکن اب اس کی آواز میں پہلے جیسا یقین نہیں تھا۔ پھر وہ بولی، گھر، کاروبار، سب کچھ۔ عالیہ نے کبھی کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی پیسہ لگایا۔ بطول چودھری نے پہلی دستاویز بڑی میز پر عروبہ کے سامنے رکھ دی اور کہا، یہی بات آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ مسز عالیہ پچھلے 15 سال سے اس خاندان کی تقریباً ہر بڑی جائیداد کی اصل مالک ہیں۔ کاغذ عروبہ کے سامنے میز پر رکھا گیا اور اچانک خاموش کمرے میں اس کی آواز بھی بہت بڑی محسوس ہوئی۔ عروبہ نے کاغذ کو ایسے دیکھا جیسے اس پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ بطول چودھری نے کہا، یہ 47 ایلیم اسٹریٹ والے گھر کے کاغذات ہیں، وہی گھر جہاں آپ اس وقت رہ رہی ہیں جب سے مسز عالیہ وہاں سے نکلی ہیں۔ کاغذات پر مالک کا نام دیکھیں۔ عروبہ نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا۔ اسے پڑھتے ہی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس نے بہت آہستہ سے کہا، عالیہ مرزا؟ بطول چودھری نے کہا، جی یہی درست ہے۔ یہ گھر 2008 میں مسز عالیہ کے مکمل نام پر منتقل کیا گیا تھا، ان کی شادی کے 5 سال بعد۔ مسٹر رئیس کو زندگی بھر اس گھر میں رہنے کا حق دیا گیا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد گھر کی مکمل ملکیت مسز عالیہ کو مل گئی۔ سعدیہ نے عروبہ کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا اور جلدی جلدی پڑھتے ہوئے کہا، یہ غلط ہے، ابا نے یہ گھر عالیہ سے ملنے سے پہلے خریدا تھا۔ حارث نے پرسکون انداز میں کہا، انہوں نے گھر خریدا ضرور تھا، لیکن پھر 2007 میں اس گھر پر دوبارہ قرض لیا اور اس میں وہ رقم لگائی جو مسز عالیہ نے فراہم کی تھی۔ جب نیا قرضہ جاری کیا گیا تو ملکیت بھی ان کے نام منتقل ہو گئی، کیونکہ وہ اس قرضے کی اصل مالی ضامن تھی۔ مرتضیٰ نے سخت لہجے میں پوچھا، مگر کون سا سرمایہ؟ اس کے پاس تو کبھی پیسے ہی نہیں تھے۔ بطول چودھری نے ٹھنڈی اور پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسز عالیہ کے پاس اپنے شوہر سے شادی کرنے سے پہلے ہی کافی جائیداد اور پیسہ تھا، انہوں نے بس یہ بات کسی کو بتانا پسند نہیں کیا۔ میں کافی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ یہ وہی لوگ تھے جو پچھلے ایک ہفتے سے میرے گھر میں رہ رہے تھے، میرے پیسے اور جائیداد دیکھ کر اپنے مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے اور مجھے ایسے سمجھ رہے تھے جیسے میں ایک بے سہارا عورت ہوں جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ انہیں پتہ چلے کہ وہ کس عورت کو کمزور سمجھ رہے تھے۔ میں نے بہت سکون سے کہا، یہ پیسہ میری پہلی شادی سے آیا تھا۔ جب میرے پہلے شوہر کا 1995 میں انتقال ہوا تو وہ میرے لیے کافی مال چھوڑ گئے تھے۔ ان کے پاس جائیدادیں تھیں، اسٹاک میں سرمایہ کاری تھی، لائف انشورنس تھی۔ میں اس وقت 38 سال کی تھی اور مالی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑی تھی جب میں آپ کے والد سے ملی۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سب کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ داؤد نے کمزور آواز میں کہا، لیکن آپ نے تو کبھی کام نہیں کیا۔ میں نے کہا، مجھے عام نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنی سرمایہ کاری دیکھتی تھی، جائیدادیں خریدتی اور بیچتی تھی، کاروبار سے متعلق فیصلے کرتی تھی۔ میں نے یہ سب کام خاموشی سے کیا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بطول چودھری نے ایک اور فولڈر کھولا اور میز پر کچھ کاغذات رکھتے ہوئے کہا، یہ مرزا ہولڈنگز ایل ایل سی کی ملکیت کے کاغذات ہیں جو 1996 میں بنائی گئی تھی۔ مسز عالیہ اس کمپنی کی واحد مالک ہیں اور اس کمپنی کے نام پر 3 ریاستوں میں 17 جائیدادیں ہیں۔ عروبہ کا ہاتھ فوراً اس کے گلے تک چلا گیا۔ بطول چودھری نے کہا، 17 جائیدادیں، جن میں کراچی کے 3 اپارٹمنٹس کمپلیکس، لاہور کے 2 آفس بلڈنگز اور گلبرگ کا ایک حال ہی میں مرمت کیا گیا گودام بھی شامل ہے، جس کی موجودہ قیمت تقریباً 28 کروڑ روپے ہے۔ یہ تعداد سنتے ہی پورے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ میں ان سب کے چہروں پر حیرت دیکھ رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بات آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں بیٹھ رہی ہے۔ سعدیہ نے تقریباً سرگوشی کرتے ہوئے کہا، 28 کروڑ؟ حارث نے سکون سے کہا، یہ تو صرف ایک جائیداد کی قیمت ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا پورا سرمایہ اور جائیدادوں کا ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور ایک کے بعد ایک کاغذ میز پر رکھتا چلا گیا۔ بینک کی تفصیلات، جن میں اتنی بڑی رقم موجود تھی کہ رئیس کی عام بچت
اس کے سامنے معمولی لگ رہی تھی۔ سرمایہ کاری کے کاغذات، مختلف کمپنیوں کے شیئرز کے ریکارڈ، کراچی سے اسلام آباد تک جائیدادوں کے کاغذات، سب کچھ ایک کے بعد ایک سامنے آتا گیا۔ بطول چودھری نے اپنے سامنے رکھی رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا، مسز عالیہ کے تمام اثاثوں کی موجودہ مالیت تقریباً 47 کروڑ روپے ہے۔ اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو انہیں رئیس کی وراثت میں ملی ہیں، جو ہماری معلومات کے مطابق تقریباً 3 کروڑ روپے کے کاروباری اثاثے اور ذاتی سامان ہے۔ 47 کروڑ روپے! یہ الفاظ جیسے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ اروبا مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے مجھے پہلی بار دیکھا ہو۔ اس کے چہرے پر صرف حیرت نہیں تھی، بلکہ خوف بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ لیکن اس کی آواز میں پہلے جیسا یقین نہیں تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کون سی بات جھوٹ ہے؟ یہ کہ میں رئیس سے ملنے سے پہلے مالی طور پر مضبوط تھی، یا یہ کہ تم پچھلے ایک ہفتے سے میرے گھر میں رہ رہی ہو؟ مرتضیٰ نے الجھن کے ساتھ پوچھا، لیکن رئیس نے ہمیں کبھی یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ میں کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اور کہا، کیونکہ میں نے انہیں منع کیا تھا۔ رئیس کو اپنی عزت اور اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ایک کامیاب کاروباری شخص اور اپنے خاندان کا سہارا سمجھیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ دنیا انہیں ایسا سمجھے، جبکہ گھر کے اندر مالی معاملات میں خاموشی سے سنبھالتی رہی۔ داؤد نے بہت آہستہ سے کہا، تو جب ہم نے آپ کو گھر سے جانے کے لیے کہا تھا، آپ اصل میں نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ہی گھر سے ان لوگوں کے ہاتھوں نکالی جا رہی تھی جن کا اس گھر پر کوئی قانونی حق نہیں تھا۔ اب حقیقت ان سب کے سامنے تھی، اور میں ان کے چہروں پر بڑھتی ہوئی پریشانی دیکھ سکتی تھی۔ انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے صرف ایک بے سہارا بیوہ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ ایسی عورت کو تکلیف دی تھی جو مالی طور پر ان سب سے کہیں زیادہ مضبوط تھی، اور اگر چاہتی تو ان کی زندگی بہت مشکل بنا سکتی تھی۔ بطول چودھری نے ان کی پریشانی دیکھ کر اپنی بات جاری رکھی۔ رئیس کے دفتر سے جو بزنس کارڈ ملے تھے، وہ ایک چھوٹی سی کنسلٹنگ کمپنی کے تھے، جسے مسٹر رئیس زیادہ تر شوق کے طور پر چلاتے تھے۔ اس سے تقریباً 40 لاکھ روپے سالانہ آمدنی ہوتی تھی، جو اس طرز زندگی کے لیے کافی نہیں تھی جس کا آپ سب خیال کرتے تھے کہ رئیس خرچ اٹھا رہے ہیں۔ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا، تو پھر گھر کے باقی اخراجات کیسے پورے ہوتے تھے؟ میں نے سیدھے انداز میں کہا، رئیس نہیں کرتے تھے، میں کرتی تھی۔ گھر کا قرضہ، پراپرٹی ٹیکس، بجلی پانی کے بل، انشورنس، یہ سب میرے اکاؤنٹ سے ادا ہوتے تھے۔ رئیس اپنی کنسلٹنگ کمپنی سے جو کماتے تھے، وہ زیادہ تر گھر کے راشن اور چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آروبا بری طرح کانپ رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کی پوری حقیقت سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ نے ہمیں یہ سوچنے دیا کہ آپ ایسی ہیں؟ میں نے فوراً کہا، نہیں، میں نے صرف تمہیں یہ دکھانے کا موقع دیا ہے کہ تم اصل میں کیا ہو۔ میں نے تمہیں مجھے گھر سے نکالنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ میں نے تمہیں خون چوسنے والی عورت کہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ میں نے تمہیں ایک غمزدہ بیوہ کے ساتھ بے عزتی اور بدتمیزی کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ تم نے پرتگالی زبان میں مجھے خون چوسنے والی عورت کہا تھا، اور یہ سوچ کر کہ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکوں گی، لیکن اب یہ بات تمہیں خود ہی اندر سے ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں ہر موقع دیا تھا کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو، مجھے اپنے خاندان کا حصہ سمجھو، اور کم از کم ایک انسان کی حیثیت سے میری عزت کرو، لیکن تم نے اس کی بجائے مجھے اپنا اصل رویہ دکھا دیا۔ جاوید مرزا کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ کس صورتحال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے کہا، میرے خیال میں ان جائیدادوں اور پیسوں کے بارے میں شاید کچھ غلط فہمی ہے۔ حارث نے سخت لہجے میں کہا، کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہر چیز کے قانونی کاغذات موجود ہیں، سب کچھ باقاعدہ ہے، اور کئی سالوں سے اسی طرح ریکارڈ میں ہے۔ مسز عالیہ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اپنے سوتیلے بچوں کو اپنی مالی حالت کے بارے میں بتاتی۔ مرتضیٰ نے ڈری ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن اس سب کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ بطول چودھری نے اپنے کاغذات دیکھتے ہوئے کہا، قانونی طور پر آپ کو وہی وراثت ملے گی جو آپ کے والد نے آپ کے لیے چھوڑی ہے، یعنی 50 لاکھ روپے فی شخص۔ جہاں تک اس گھر کی بات ہے، اس نے سیدھا عروبہ کی طرف دیکھا، آپ اس وقت مسز عالیہ کی جائیداد میں ان کی اجازت کے بغیر رہ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قانونی طور پر آپ کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔
یہ بات عروبہ کے لیے کسی زوردار تھپڑ سے کم نہیں تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سرخ، پھر سفید اور آخر میں بالکل زرد پڑ گیا۔ اس نے سرگوشی کی، آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ میں آہستہ سے کھڑی ہوئی کہا، میں بالکل مذاق نہیں کر رہی۔ تم مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی تاکہ جو چیز تم اپنے حق کی سمجھ رہی تھی وہ تمہیں مل جائے۔ تو مجھے راستے سے ہٹانے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ تم اپنا حق سمجھ رہی تھی اس میں سے زیادہ تر کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا اور ان سب کو آخری بار دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ ایسے سلوک کیا تھا جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں۔ میرے کام کو نظر انداز کیا، میری قدر کو نہیں سمجھا اور مجھے میری اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی۔ میں نے پرسکون آواز میں کہا، میں تمہیں 72 گھنٹے دیتی ہوں کہ میرے گھر سے اپنا سارا سامان نکال لو۔ اس کے بعد اگر تم یہاں موجود ہوئیں تو میں قانونی طریقے سے تمہیں گھر سے نکلوا دوں گی۔ میں دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عروبہ کی آواز میرے پیچھے بلند ہوئی، عالیہ، پلیز ہم کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، آخر ہم خاندان ہیں۔ میں دروازے پر رک گئی، ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور کہا، خاندان؟ تم جانتی ہو عروبہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم خاندان ہیں، اور تم نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ تمہارے لیے خاندان کا مطلب کیا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی اور مجھے معلوم تھا کہ میری پرانی زندگی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ خاموش اور نظر انداز کی جانے والی بیوہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ ایک ایسی عورت کھڑی تھی جسے دوبارہ کمزور سمجھنے سے پہلے ہر شخص کو 100 بار سوچنا پڑتا۔ اصل حساب اب شروع ہونے والا تھا۔ میں نے انہیں گھر خالی کرنے کے لیے 72 گھنٹے دیے اور یہ میری زندگی کے سب سے زیادہ سکون والے 3 دن بن گئے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے ان کی پریشانی دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی، میں فطرتاً ظالم نہیں ہوں، بلکہ اس لیے کہ کئی سالوں بعد پہلی بار میں لوگوں کو ان کے اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرتے دیکھ رہی تھی۔ ہماری میٹنگ کے صرف 6 گھنٹے بعد پہلی کال آئی۔ عروبہ کی آواز میں غصہ بھی تھا اور پریشانی بھی۔ اس نے کہا، عالیہ، ہمیں بات کرنی ہے، یہ ساری صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ میں اس وقت فیئر منٹ ہوٹل کے ایک خوبصورت پینٹ ہاؤس کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک مشروب کا گلاس تھا اور کھڑکی سے شہر کو شام کی سنہری روشنی میں ڈوبتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، واقعی میرے خیال میں ہم نے آج دوپہر کافی بات کر لی ہے۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں، گھر، پیسہ، یہ سب کچھ، کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے جس سے یہ مسئلہ سکون سے حل ہو سکے۔ میں نے اس کے لفظ کو دہراتے ہوئے کہا، سکون سے؟ جیسے تم نے سکون سے مجھے اس رات میرے اپنے گھر سے نکالا تھا، جس رات میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، ہم بھی غم میں مبتلا تھے عالیہ، ہم صحیح طرح سے سوچ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے کہا، تم اتنی صحیح طرح سوچ رہی تھی کہ رئیس کی موت کے چند گھنٹوں کے اندر تم نے مجھے اپنا سامان باندھنے اور کہیں اور رہنے کو کہا؟ تم اتنی صحیح طرح سوچ رہی تھی کہ تم نے رئیس کی جائیداد سمجھ کر چیزیں آپس میں بانٹنا شروع کر دیں؟ اس نے کہا، لیکن ہم خاندان ہیں۔ میں نے کہا، نہیں عروبہ، تم نے بہت واضح کر دیا تھا کہ میں تمہارے لیے خاندان نہیں ہوں۔ تم نے مجھے خون چوسنے والی عورت کہا تھا، یاد ہے؟ ایسی عورت جس نے کبھی کچھ نہیں کیا اور کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے اس کی تیز سانسوں کی آواز سنی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں پرتگالی زبان میں اس کی کہی ہوئی بات سمجھ گئی تھی۔ اس نے کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے کہا، تمہارا بالکل وہی مطلب تھا جو تم نے کہا تھا، بس تمہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے بعد تمہارے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گی۔ میں نے کال ختم کی اور اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ اگلی صبح داؤد میرے ہوٹل آیا۔ ہوٹل کے عملے نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ کیا میں کسی مہمان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے پہلے سوچا کہ انکار کر دوں، لیکن پھر مجھے تجسس ہوا۔ داؤد ہمیشہ رئیس کے بچوں میں سب سے کمزور تھا۔ وہ مضبوط شخصیت والے لوگوں کے کہنے پر آسانی سے چل پڑتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب وہ کیا کرے گا جب اس کی بیوی اس کے لیے بولنے والی نہیں تھی۔ وہ ہوٹل کی خوبصورت لابی میں میرے سامنے بیٹھا اپنے ہاتھ بار بار مل رہا تھا، جیسے کوئی بچہ پرنسپل کے دفتر میں بیٹھا ہو۔ وہ 35 سال کا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، عالیہ، میں ہر چیز کے لیے بہت معافی چاہتا ہوں۔ عروبہ کبھی کبھی جذبات میں آ کر حد سے بڑھ جاتی ہے اور مجھے اسے روکنا چاہیے تھا۔ میں نے سکون سے کہا، چاہیے تھا؟ تم روک سکتے تھے، مگر تم نے نہیں روکا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں اور مجھے اس بات کا افسوس ہے، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں لگا تھا ابا ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہمیں لگا تھا کہ گھر، کاروبار اور باقی سب کچھ ہمارا ہو جائے گا،
میں نے کہا، اور جب تمہیں یہ لگا کہ تمہارا پہلا خیال یہ تھا کہ مجھے سڑک پر چھوڑ دوں؟ داؤد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، بات ایسی نہیں تھی۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید تم کسی چھوٹی اور زیادہ آسان جگہ پر زیادہ آرام سے رہ سکو گی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، داؤد، مجھ سے بھی اور خود سے بھی جھوٹ بولنا بند کرو۔ تم مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ تمہیں سب کچھ مل جائے اور تمہیں میری ضرورت یا میرے جذبات کی فکر نہ کرنی پڑے۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں اور میری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکا۔ میں نے کہا، اروبا نے بہت بری باتیں کی، یہ سچ ہے، لیکن تم وہاں کھڑے رہے اور اسے سب کچھ کہنے دیا۔ تم میرے ساتھ دے سکتے تھے، تم اسے یاد دلا سکتے تھے کہ میں 20 سال سے تمہاری سوتیلی ماں ہوں، اور جب تم صرف 12 سال کے تھے تب سے میں نے تمہیں اپنے بچے کی طرح پالا ہے، لیکن تم نے اس کی بجائے ایک غم میں ڈوبی عورت کی بے عزتی ہوتے دیکھی اور خاموش رہے۔ اس نے سرگوشی کی، میں اب کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، اب جب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے تمہاری مدد یا خیرات کی ضرورت نہیں، اب جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں وہ بے سہارا بیوہ نہیں جسے تم آسانی سے گھر سے نکال سکتے ہو، تمہاری معافی صرف پشیمانی کی وجہ سے نہیں ہے داؤد، اس میں خوف بھی شامل ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں خوف صاف دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم ہمارے ساتھ کیا کرو گی؟ یہ سوال ہمارے درمیان کچھ دیر تک خاموشی میں لٹکا رہا۔ میں چاہتی تو انہیں مالی طور پر تباہ کر سکتی تھی، ان کی زندگی اتنی مشکل بنا سکتی تھی جتنی انہوں نے میری بنانے کی کوشش کی تھی۔ میرے پاس ایسی جائیدادیں تھیں جو وہ کبھی خرید نہیں سکتے تھے، ایسے تعلقات تھے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر میں چاہتی تو انہیں کئی طریقے سے نقصان پہنچا سکتی تھی۔ لیکن داؤد کو دیکھ کر، اس کمزور اور ڈرے ہوئے داؤد کو دیکھ کر جس نے اپنی پوری بالغ زندگی میں خود فیصلہ کرنا نہیں سیکھا تھا، میرے دل میں ایک اور خیال آیا۔ میں انہیں تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ سیکھیں۔ میں نے کہا، میں وہی کروں گی جو میں نے کہا ہے۔ تمہارے پاس کل شام تک کا وقت ہے کہ میرے گھر سے اپنا سامان نکالو، اس کے بعد میں تالے بدل دوں گی۔ پھر تم اپنی زندگی خود چلانا سیکھو گے، اپنے فیصلے خود کرو گے اور ان کے نتائج بھی خود برداشت کرو گے۔ اب کسی ایسے خاندانی پیسے پر انحصار نہیں ہوگا جو حقیقت میں کبھی خاندانی پیسہ تھا ہی نہیں۔ داؤد کے کندھے جھک کے اس نے کہا، اروبا پاگل ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا، اروبا سیکھے گی کہ ہر کام کا نتیجہ ہوتا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ہماری اس گفتگو نے ہمارے درمیان کچھ بنیادی چیزیں بدل دی ہیں۔ ابھی معاف نہیں ہوئی تھی، اس میں وقت لگے گا، شاید بہت وقت، مگر کم از کم اب حقیقت دونوں کے سامنے تھی۔ آخری 24 گھنٹے سب سے زیادہ دلچسپ تھے۔ میں نے حارث سے کہا کہ ایک تالے والا تیار رکھے، اور جمعہ کی شام ٹھیک 6 بجے گھر پہنچی تاکہ دیکھ سکوں کہ انہوں نے میری دی ہوئی مہلت کا احترام کیا یا نہیں۔ گھر کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، صرف داؤد اور آروبہ کی گاڑی نہیں بلکہ مرتضیٰ کا ٹرک، سعدیہ کی گاڑی اور کچھ ایسی گاڑیاں بھی تھیں جنہیں میں پہچانتی نہیں تھی۔ میں اپنی کرائے کی گاڑی میں کچھ دیر بیٹھی گھر کو دیکھتی رہی، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے بارے میں کوئی خاندانی میٹنگ کر رہے تھے، شاید اس مسئلے پر بات کر رہے تھے کہ جو ان کے خیال میں بن چکی تھی۔ میں سامنے کے دروازے تک گئی اور اپنی چابی سے دروازہ کھول لیا۔ انہوں نے تالے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، شاید اس لیے کہ انہیں یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ میرے پاس اب بھی چابی موجود ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، بیٹھک میں ہونے والی ساری باتیں اچانک رک گئیں۔ میں نے خوشگوار انداز میں کہا، ہیلو، امید ہے آپ کو برا نہیں لگا کہ میں خود ہی اندر آ گئی۔ آخر یہ میرا گھر ہے۔ میں نے دیکھا کہ سب لوگ بیٹھک میں ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی بہت اہم خاندانی میٹنگ ہو رہی ہو۔ عروبہ رئیس کی پسندیدہ کرسی پر بیٹھی تھی اور اب بھی ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ اس خاندان کی سربراہ ہو۔ مرتضیٰ اور سعدیہ اس کے ساتھ بیٹھے تھے جبکہ داؤد کھڑکی کے پاس پیچھے کھڑا تھا۔ وہاں دو لوگ اور بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتی تھی، ایک درمیانی عمر کا میاں بیوی کا جوڑا، دونوں کے چہروں پر واضح پریشانی تھی۔ عروبہ نے زبردستی خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا، عالیہ، ہمیں امید تھی آپ آئیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری غلط فہمی کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ میں نے ایک بھنور اوپر اٹھا کر پوچھا، حل کس چیز کا؟ اس نے کہا، گھر کا۔ ظاہر ہے داؤد اور میں نے اس گھر میں بہت کام کیا ہے،
काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमें कुछ मुआवज़ा मिलना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें लगता है कि मेरे घर में 1 हफ़्ता मुफ़्त रहने के बदले तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए? वह दोनों अजनबी एक-दूसरे को देखने लगे। औरत ने घबराकर कहा, शायद हमें चले जाना चाहिए। अरूबा, ये तो लगता है कि ख़ानदानी मामला है। मैंने नरमी से कहा, नहीं, आप बैठें। मैं आलिया मिर्ज़ा हूँ, रईस की बीवी। और आप कौन हैं? उस शख्स ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तारिक पटेल हूँ और ये मेरी बीवी लीना है। हम अरूबा के वालिदैन हैं। ओह! तो अरूबा ने मदद के लिए अपने वालिदैन को भी बुला लिया था। मुझे यकीन था कि उसने इन्हें कहानी का वही हिस्सा सुनाया होगा, जिसमें मैं गलत और वो सब बेकसूर थे। मैंने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है अरूबा ने आपको सूरत-ए-हाल सही तरह समझाई है। लेना पटेल ने अपनी बेटी और मुझे उलझन से देखते हुए कहा, उसने कहा था कि रईस की वसीयत के बारे में कुछ मसला है और फैसला नहीं हो पा रहा कि किसको क्या मिलेगा। मैंने सुकून से कहा, कोई मसला नहीं है, वसीयत बिल्कुल वाज़ेह है। रईस ने अपने बच्चों के लिए कुछ रकम छोड़ दी है और बाकी सब कुछ मेरे नाम किया है। असल मसला सिर्फ ये है कि रईस की जायदाद समझी जाने वाली ज़्यादातर चीज़ें हकीकत में पहले से मेरी मलकियत थीं। तारिक पटेल ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं ये बात समझ नहीं सका। मैंने कहा, चंद दिन पहले तक ये लोग भी नहीं समझ सके थे। देखिए, मैं रईस से शादी करने से पहले ही माली तौर पर मजबूत थी। ये घर जिसमें ये लोग रह रहे हैं, मेरा है। वो आरामदा ज़िंदगी जिससे ये सब लुत्फ़ उठाते रहे, इसके ज़्यादातर अखराजात मेरे पैसे से चलते थे, रईस के नहीं। मैंने इन दोनों के चेहरों पर हैरत देखी। उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ रही थी कि शायद इनकी बेटी ने इन्हें पूरी हकीकत नहीं बताई थी। लीना ने आहिस्ता से कहा, लेकिन अरूबा ने कहा था कि आपने कभी काम नहीं किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे आम नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं एक काफ़ी बड़ी सरमायाकारी और जायदादों का इंतज़ाम करती थी, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 47 करोड़ रुपए है। चंद लम्हों के लिए पूरा कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। तारक पटेल का मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, तो जब आपकी बेटी ने रईस की मौत वाली रात मुझे इस घर से निकाला, तो हकीकत में वो मुझे मेरी ही जायदाद से निकाल रही थीं। जब उसने मुझे खून चूसने वाली औरत कहा, जो कभी किसी काम नहीं आई, तो वो ऐसी औरत के बारे में बात कर रही थी, जो कई सालों से पूरे ख़ानदान के अखराजात में मदद कर रही थी। अरूबा का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। उसके वालिदैन उसे हैरत और शर्मिंदगी से देख रहे थे। उसकी माँ ने ऐसी आवाज़ में कहा जैसे वो अपनी बेटी को बहुत साल पहले डांट रही हो। अरूबा मरियम पटेल, मुझे ये बताओ, क्या तुमने वाकई इस औरत को उसके शौहर की मौत के वक़्त उसके घर से निकाल दिया था? अरूबा ने कहा, माँ, बात इतनी आसान नहीं है। मैंने नरमी से कहा, बात बिल्कुल आसान है। आपकी बेटी ने मेरे पैसे और मेरी हालत के बारे में अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाए और फिर इन्हीं अंदाज़ों की बुनियाद पर मेरे साथ सलूक किया। अब उसे पता चल रहा है कि गलत अंदाजे बहुत महंगे पड़ सकते हैं। तारक पटेल खड़े हो गए। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, मिसेस आलिया, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आरूबा ने आपके साथ आपके गम के वक़्त ऐसा सलूक किया है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उसे इससे बेहतर तरबियत दी थी और इसे बेहतर मालूम होना चाहिए था। उन्होंने अपनी बेटी को मायूसी से देखा। उनकी ये मायूसी अरूबा के गुस्से से कहीं ज़्यादा तकलीफ़दा लग रही थी। फिर उन्होंने कहा, हम जा रहे हैं लीना, ये सब मामला नहीं है जिसमें हमें शामिल होना चाहिए। जब अरूबा के वालिदैन अपना सामान उठाकर दरवाजे की तरफ जाने लगे, तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी मदद करने वाला आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया है। उसे उम्मीद थी कि उसके वालिदैन उसका साथ देंगे और मुझे गलत साबित करेंगे, लेकिन अब वो भी देख चुके थे कि हकीकत क्या है। मैंने कमरे में मौजूद सब लोगों से कहा, आप लोगों के पास 20 मिनट हैं, उसके बाद मैं ताले बदलवा दूंगी, चाहे आपका सामान मुकम्मल तौर पर बाहर निकला हो या नहीं। सब लोग जल्दी जल्दी अपना सामान उठाने लगे। सादिया और मुर्तज़ा नज़रें चुराते हुए अपने बैग और डब्बे गाड़ियों में रखने लगे। दाऊद ऐसे चल रहा था जैसे वो पूरी तरह होश में न हो, लेकिन आरूबा कमरे के बीचों बीच मुझे ऐसी नज़रों से देख रही थी जिनमें गुस्सा और नफरत दोनों थे। उसने बहुत आहिस्ता से कहा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने भी इतनी ही पुरसुकून आवाज़ में कहा, हाँ, ये ख़त्म हो गया है। वो कुछ कहे बगैर बाहर निकल गए।
میں کھڑکی کے پاس کھڑی دیکھتی رہی کہ ایک ایک کر کے تمام گاڑیاں میرے گھر سے باہر نکل گئیں۔ جب آخری گاڑی بھی گلی کے موڑ سے غائب ہو گئی تو میں نے حارث کو فون کیا اور کہا، ہو گیا، سب جا چکے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں نے اس سوال پر کچھ دیر سوچا۔ رئیس کی موت کے بعد پہلی بار میں اپنے گھر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ گھر پہلے جیسا ہی تھا، لیکن مجھے کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا، جیسے دیواروں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے کہا، میں آزاد محسوس کر رہی ہوں، اور ایک ہفتے میں پہلی بار یہ بات میرے دل سے نکلی تھی۔ اس آخری واقعے کے 6 ماہ بعد میں اپنے باغ میں بیٹھی تھی۔ سورج کی روشنی میرے گلابوں پر پڑ رہی تھی، اور پورا باغ ہلکے گلابی اور سنہرے رنگ میں نہا رہا تھا کہ اچانک میرا فون بجا۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ فون نہ اٹھاؤں۔ اب میں اپنی پرسکون زندگی میں ہر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن نمبر کچھ جانا پہچانا لگا، اور آخر کار میں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک عورت کی آواز آئی، مسز عالیہ، میں ڈاکٹر زینب بات کر رہی ہوں، جنرل ہسپتال سے۔ ہمارے پاس ایک مریض ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے پوچھا، کون؟ انہوں نے کہا، داؤد حالوے۔ اس نے آپ کو اپنے ایمرجنسی رابطے کے طور پر درج کیا ہے۔ ایمرجنسی رابطہ؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود داؤد نے مشکل وقت میں رابطہ کرنے کے لیے میرا نام دیا تھا۔ میرے دل میں فوراً ماں جیسی فکر پیدا ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، اس کا کار حادثہ ہوا ہے۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ خاص طور پر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بہت ضروری ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں جنرل ہسپتال کی صاف ستھری راہداریوں سے گزری تھی۔ میری ایڑیاں فرش پر ہلکی ہلکی آواز کر رہی تھیں۔ میں نے باغبانی والے کپڑے بدل کر سادہ نیلا لباس پہن لیا تھا، وہی رنگ جو رئیس کو پسند تھا، اور وہ موتیوں کی بالیاں بھی پہن لی تھیں جو رئیس نے مجھے میری سالگرہ پر دی تھی۔ میں نے داؤد کو ایک الگ کمرے میں پایا۔ اس کی بائیں ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ایک بازو پر پٹی اور سہارا لگا ہوا تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ کافی بہتر نظر آ رہا تھا، خاص طور پر اس شخص کے لیے جس کی گاڑی ایک درخت سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی آہستہ سے کہا، عالیہ تم آ گئی؟ میں نے کہا، یقیناً آئی ہوں۔ تم زخمی ہو؟ اس نے سیدھا بیٹھنے کی کوشش کی تو درد سے کرا اٹھا۔ نرس نے بتایا کہ وہ عروبہ سے رابطہ نہیں کر سکے کیونکہ اس کا فون بند تھا۔ مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی۔ پچھلے کئی مہینوں میں شہر کی باتوں سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ داؤد اور عروبہ کی شادی پوری طرح ختم ہو چکی تھی۔ شاید یہ جان لینا کہ ان کی مالی زندگی جھوٹ اور غلط اندازوں پر بنی ہوئی تھی، ان کے رشتے پر بہت زیادہ اثر ڈال گیا تھا۔ میں اس کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور پوچھا، وہ اب کہاں ہے؟ داؤد نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے خالی آواز میں کہا، وہ چلی گئی۔ 3 مہینے پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہماری جو تھوڑی بہت بچت رہ گئی تھی وہ بھی لے گئی، اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے میرے لیے نہیں بلکہ میری زندگی اور پیسے کے لیے شادی کی تھی، اور جب وہ زندگی ختم ہو گئی تو اسے میرے ساتھ رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے داؤد۔ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیا واقعی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا؟ میں نے اس سوال پر دل سے غور کیا۔ اگر وہی سوال مجھ سے 6 ماہ پہلے پوچھا جاتا تو شاید میں کہتی کہ عروبہ کا چھوڑ کر جانا بالکل اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جو اس نے کیا۔ لیکن اب داؤد کو اپنے سامنے ٹوٹا ہوا، اکیلا اور آخر کار اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرتے دیکھ کر مجھے واقعی اس کے لیے دکھ ہوا۔ میں نے سادگی سے کہا، ہاں داؤد، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ اسپتال کی دور سے آنے والی آواز سنائی دیتی رہی۔ کچھ دیر بعد داؤد نے دوبارہ بات شروع کی، مجھے تمہیں اس رات کے بارے میں کچھ بتانا ہے جب عروبہ نے تمہیں گھر سے نکالا تھا۔ میں نے کہا، داؤد، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے بتانا ہے۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ کئی سالوں میں پہلی بار میں نے اسے اتنے یقین سے بات کرتے سنا تھا۔ اس نے کہا، میں جانتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط تھا۔ اس وقت بھی مجھے معلوم تھا کہ یہ ظالمانہ اور ناانصافی تھی، لیکن میں وصیت سے بہت ناراض تھا۔ مجھے اس بات کا بھی بہت غصہ تھا کہ ابا نے ہمارے لیے اتنا کم چھوڑا۔ میں نے عروبہ کی باتوں پر یقین کر لیا اور اسے یہ سمجھانے دیا کہ اصل مسئلہ تم ہو۔ وہ رک گیا۔ شاید یہ بات وہ کئی مہینوں سے اپنے اندر رکھے ہوئے تھا۔ پھر اس نے کہا،
तुमने मुझे पाला ہے عالیہ۔ جب میں 12 سال کا تھا تب سے تم میری ماں جیسی تھی، بلکہ کئی لحاظ سے میری اپنی ماں سے بھی زیادہ۔ تم میرے فٹ بال میچ دیکھنے آتی تھی، میرے ہوم ورک میں میری مدد کرتی تھی۔ جب میں بیمار ہوتا تھا تو رات بھر میرے پاس بیٹھتی تھی، اور جس رات ابا کا انتقال ہوا مجھے تمہاری حفاظت کرنی چاہیے تھی، تمہیں تسلی دینی چاہیے تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کو تمہیں برا بھلا کہنے اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور میرے دل میں بھی جذبات کا ایک بھاری سا احساس پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں پچھلے 6 ماہ سے اس غلطی کے بوجھ کے ساتھ جی رہا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ تمہیں معلوم ہو کہ مجھے اب یاد آ گیا ہے کہ تم حقیقت میں کون ہو۔ صرف وہ امیر عورت نہیں جس کے پاس بہت پیسہ اور طاقت ہے، حالانکہ اب مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے، بلکہ وہ عورت جس نے میرے گھٹنوں پر پٹیاں باندھی تھیں، مجھے گاڑی چلانا سکھایا تھا، اور کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں تمہارے اپنے بچے سے کم اہم ہوں۔ میں نے اس کا صحیح سلامت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ بولا، مجھے تم سے معافی کی امید نہیں ہے، میں بس چاہتا تھا کہ تمہیں معلوم ہو کہ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں نے کیا کھو دیا۔ میں نے پیسہ یا وراثت نہیں کھوئی، میں نے اس شخص کو کھو دیا جس نے مجھے بغیر کسی مطلب کے محبت دی تھی۔ جن آنسوؤں کو میں اتنی دیر سے روک رہی تھی وہ آخر کار میری آنکھوں سے نکل آئے۔ میں نے کہا، تم نے مجھے مکمل طور پر نہیں کھویا بیٹا، تم سے ایک بہت بڑی اور بہت تکلیف دہ غلطی ہوئی ہے، لیکن ایسی غلطی نہیں جسے کبھی معاف نہ کیا جا سکے۔ اس نے حیرت سے میرا ہاتھ دبایا اور پوچھا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا؟ میں نے کہا، کیونکہ میں اب ایک ایسی بات سمجھ گئی ہوں جو 6 ماہ پہلے نہیں سمجھتی تھی۔ جس رات اروبا نے مجھے گھر سے نکالا مجھے لگا تھا میری پوری دنیا ختم ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنا خاندان، اپنا گھر اور اپنی زندگی کی ہر اہم چیز کھو رہی ہوں، لیکن حقیقت میں ایک غلط فہمی کھو رہی تھی۔ داؤد مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، مجھے لگتا تھا کہ میں ایک ایسے خاندان کا حصہ ہوں جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی فکر کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ایک ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی جو میری قدر اس لیے کرتے تھے کہ میں ان کے لیے کیا کر رہی تھی، نہ کہ اس لیے کہ میں خود کون تھی۔ اس رات نے مجھے یہ فرق صاف دکھا دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، تمہارے بہن بھائی اور اروبا، تم لوگ مجھے حقیقت میں جانتے ہی نہیں تھے۔ تم صرف وہ عورت جانتے تھے جو گھر چلاتی تھی، خرچ کرتی تھی، سب کی مدد کرتی تھی اور سب کے کام آتی تھی۔ تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں اندر سے کون ہوں، میرے اپنے خواب کیا ہیں، میری اپنی پسند کیا ہے، اور میری اپنی زندگی کیا ہے۔ اور چونکہ تم مجھے حقیقت میں جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے تم مجھ سے اس طرح محبت بھی نہیں کر سکتے تھے جیسے ایک انسان سے کی جاتی ہے۔ تمہیں اس محبت سے محبت تھی جو میں تمہارے لیے کرتی تھی۔ داؤد کافی دیر خاموش رہا اور میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے کہا، لیکن اب پہلی بار تم مجھے ایک مکمل انسان کے طور پر دیکھ رہے ہو، ایک ایسی عورت جس کی اپنی تاریخ ہے، اپنی طاقت ہے، اپنی عزت ہے اور اپنی قدر ہے، اور یہ سب اس بات پر منحصر نہیں کہ میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی تمہیں اب واضح طور پر دیکھ رہی ہوں داؤد، صرف رئیس کے بیٹے یا اروبا کے شوہر کے طور پر نہیں، بلکہ اس نوجوان کے طور پر جسے میں نے بڑا ہوتے دیکھا، جس کی زندگی میں نے ایک ماں کی طرح اپنا حصہ ڈالا، اور جواب آخر کار اپنے فیصلے کی ذمہ داری لینا سیکھ رہا ہے۔ داؤد نے پوچھا، تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک مناسب سوال تھا، کیونکہ ڈاکٹر کی کال آنے کے بعد سے میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ہمارے درمیان اب کیا بچا تھا؟ میرے پاس پورا حق تھا کہ میں اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ میرے پاس ہر وجہ تھی کہ میں انہیں ان کی غلطیوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دوں اور کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں۔ لیکن ہسپتال کے کمرے میں بیٹھے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر جسے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا تھا، مجھے احساس ہوا کہ بدلہ اور انصاف ایک ہی چیز نہیں ہے۔ انصاف تو ہو چکا تھا، انہیں اپنے غلط اندازوں کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، اور وہ اپنے فیصلوں کے نتائج بھی بھگت رہے تھے۔ بدلہ یہ ہوتا کہ میں اس شخص کو بھی معاف نہ دیتی جو حقیقت میں اپنی غلطی کو سمجھ کر اسے درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو ہم یہاں سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس بار ہمارا رشتہ اس بات پر ہوگا کہ ہم حقیقت میں کون ہیں، نہ کہ اس بات پر
کہ ہم ایک دوسرے سے کیا چاہتے تھے یا ہمیں کیا سمجھا گیا تھا۔ داؤد کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم میرے ساتھ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، میں کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بار سب کچھ مختلف ہوگا داؤد۔ میں وہ خاموش عورت نہیں بنوں گی جو سب کے لیے پردے کے پیچھے کام کرتی رہی اور اپنی اصل حیثیت چھپاتی رہے۔ میں یہ دکھاوا نہیں کروں گی کہ میں اپنی حقیقت سے کام ہوں، صرف اس لیے کہ دوسروں کو اچھا محسوس ہو۔ اس نے کہا، میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ میں نے کہا، اور میں تمہیں تمہارے فیصلے کے نتائج سے بچانے کی کوشش بھی نہیں کروں گی۔ اگر تم میرے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اسے خود بنانا ہوگا، خود سنبھالنا ہوگا، اور اس کی قدر اس لیے کرنی ہوگی کہ یہ ایک سچا رشتہ ہے، نہ کہ اس لیے کہ اس سے تمہیں کوئی پیسہ یا فائدہ مل سکتا ہے۔ داؤد نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور کہا، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا، کیا واقعی؟ کیونکہ یہ پیسے، وراثت یا کسی چیز کے ملنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ دو ایسے لوگوں کا معاملہ ہے جو بہت مشکل وقت سے گزرنے کے باوجود ایک دوسرے کی پرواہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں عالیہ۔ میں تمہیں حقیقت میں جاننا چاہتا ہوں، وہ عالیہ نہیں جو میں نے اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں یہ صرف مجبوری یا کسی فائدے کی امید تو نہیں، لیکن مجھے وہاں ایک ایسی چیز نظر آئی جو میں نے داؤد میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، سچی شرمندگی اور اپنی غلطی درست کرنے کا پکا ارادہ۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھر ہم کوشش کریں گے، لیکن اس بار کچھ واضح اصول ہوں گے اور ہم ایک دوسرے سے ہر بات صاف صاف کریں گے۔ اس کے چہرے پر سکون آیا۔ اس نے کہا، شکریہ۔ میں نے کہا، ابھی شکریہ مت کہو، یہ آسان نہیں ہوگا داؤد۔ 30 سال کی غلط عادتیں اور غلط سوچ ایک دن میں ختم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، میں مشکل کام کے لیے تیار ہوں۔ ان 6 مہینوں نے مجھے سکھایا ہے کہ میں اپنے بارے میں جتنا سمجھتا تھا اس سے زیادہ مضبوط ہوں۔ میں نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ دبایا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، اب میں تمہارے ڈاکٹر سے تمہیں گھر لے جانے کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، لیکن جب تم یہاں سے نکلو گے تو کہاں رہو گے؟ اس نے کہا، میں شہر کے مرکز میں ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں۔ بہت بڑا نہیں ہے لیکن وہ میرا اپنا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھا ہے، آزادی تمہیں اچھی لگتی ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ داؤد نے مجھے دوبارہ آواز دی۔ اس نے پوچھا، عالیہ، مرتضیٰ اور سعدیہ کا کیا ہوگا؟ کیا تم انہیں بھی معاف کر دو گی؟ میں نے پلٹ کر کہا، یہ ان پر منحصر ہے بیٹا۔ میرا دروازہ ان کے لیے بھی بند نہیں ہے، لیکن انہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس دروازے تک آنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ انہیں بھی اپنی غلطی ماننی ہوگی اور خود کوشش کرنی ہوگی۔ اس نے پوچھا، اور آروبہ؟ میں کچھ دیر خاموش رہی۔ آروبہ ہی تو تھی جس نے یہ سارا مسئلہ شروع کیا تھا، جس نے مجھے گھر سے نکالا، مجھے برا بھلا کہا اور بعد میں بھی اپنی غلطی ماننے کی بجائے صرف اس بات پر غصہ کرتی رہی کہ اس کے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آروبہ نے خود اپنے لیے راستہ بند کیا ہے۔ کچھ کاموں کے نتائج ایسے ہوتے ہیں جنہیں واپس نہیں بدلا جا سکتا۔ اس نے جو کچھ کیا اس کے ذریعے خود اپنا اصل کردار دکھایا۔ اب اسے اسی حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ داؤد نے سر ہلایا۔ شاید وہ اب اس فرق کو سمجھ گیا تھا کہ معافی اور دوبارہ اعتماد کرنا ایک ہی چیز نہیں۔ میں اسے ہسپتال کے بستر پر چھوڑ کر باہر نکل آئی اور مجھے پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے اس کے اندر کئی سالوں سے جمع بوجھ کچھ کم ہو گیا ہو۔ ہسپتال سے گاڑی تک جاتے ہوئے مجھے بھی عجیب سا ہلکا پن محسوس ہوا، جیسے میں وہاں سے واپس آتے ہوئے پہلے سے کم بوجھ اٹھا رہی ہوں۔ اس شام میں اپنے باغ میں بیٹھی تھی۔ سورج میرے گلابوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ دونوں کالیں مرتضیٰ اور سعدیہ کی تھیں۔ شاید انہیں خاندان کے کسی فرد کے ذریعے داؤد کے حادثے کا پتہ چل گیا تھا۔ میں نے دونوں کالیں نہیں اٹھائیں اور انہیں وائس میل پر جانے دیا، لیکن بعد میں ان کے پیغامات سن لیے۔ دونوں کی آوازوں میں جھجک تھی، عجیب سی معافی تھی اور مجھ سے بات کرنے کی درخواست بھی تھی۔ شاید یہ پہلی نشانی تھی کہ جس خاندان کو میں سمجھ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں، وہ اب اپنے پرانے رویے اور اپنے غلط اندازوں پر دوبارہ سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں انہیں اگلے دن فون کر لوں گی، شاید نہیں، شاید میں کچھ وقت انتظار کروں اور دیکھوں کہ کیا وہ دوبارہ خود فون کرتے ہیں۔ اب مجھے جلدی نہیں تھی، میرے پاس وقت تھا، میرے پاس وسائل تھے
اور کئی سالوں میں پہلی بار اپنی زندگی کے فیصلے مکمل طور پر میرے ہاتھ میں تھے۔ وہ نظر انداز کی جانے والی عورت جسے سب کمزور سمجھتے تھے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کی جگہ ایک ایسی عورت موجود تھی جو اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور اس کی اصل قدر کیا ہے۔ ایک ایسی عورت جو یہ فیصلہ خود کر سکتی تھی کہ کس کو معاف کرنا ہے، کس سے دور رہنا ہے، کس سے دوبارہ تعلق رکھنا ہے اور کس سے نہیں۔ اور یہ فیصلہ وہ دوسروں کی مرضی یا لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے دل اور اپنی سمجھ کے مطابق کرتی تھی۔ میں نے اندھیرے ہوتے آسمان میں ایک ایک کر کے نکلتے ستاروں کو دیکھا اور سوچا کہ یہ آزادی میرے لیے 47 کروڑ روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگرچہ 47 کروڑ روپے میں بھی کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ کبھی ایسی صورتحال سے گزرے ہیں جہاں اپنے ہی لوگوں نے آپ کو صرف اس لیے کام سمجھا ہو کہ انہیں آپ کی اصل حقیقت کا علم نہیں تھا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، کیونکہ میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔